أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائیو زوم سیشن میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے مطالعے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت و تعلق کو سمجھنے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اتصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ دراصل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو جاننے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں ان کی روشنی حاصل کرنے کی ایک سعادت بھری کوشش ہے۔ ہم بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اللہ کے محبوب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ یہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات محض تاریخی انداز میں نہیں بتاتی، بلکہ ان کے پس پردہ موجود حکمت اور شعور کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے۔ بابا جی حضور خود فرماتے ہیں کہ ان کی خواہش تھی کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان روحانی گوشوں کو سامنے لایا جائے جو عام طور پر ہماری نگاہوں سے اوجھل رہ جاتے ہیں۔ بابا جی حضور حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں بار بار ایک حقیقت سامنے آتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس وہ مرکز ہے جہاں سے ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اپنی حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں اور زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں۔ اسی لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ صرف معلومات حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے باطن کا جائزہ لینے، اپنی سوچ کو درست کرنے اور اپنے تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط بنانے کا ذریعہ بھی ہے۔ آج ہم کتاب کے باب سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے۔ اس باب میں تین نہایت اہم موضوعات بیان کیے گئے ہیں: شریعت، تاریخ اور معاد۔ بابا جی حضور اس باب میں ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف واقعات کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے راستے کے طور پر سمجھنا چاہیے جو ہمیں اپنی حقیقت، اپنے رب اور اپنی ذمہ داریوں سے آشنا کرتا ہے۔ آج کے سیشن میں ہم صرف الفاظ پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ ان نکات پر غور و فکر بھی کریں گے کہ شریعت، تاریخ اور معاد کا ہماری روزمرہ زندگی، ہمارے فکر و شعور، ہمارے تعلق باللہ و تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے، اور ہم ان تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں کس طرح شامل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے کتاب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہم باب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ سیرت طیبہ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ جس ذات پاک کے ذکر کو خود اللہ تعالیٰ بلند فرما دے، اس ہستی کے متعلق کسی کا کچھ کہنا عقیدت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ آج کے مادی دور میں نہایت محبت، عقیدت اور احترام سے لوگوں کا سیرت طیبہ کی محافل میں شریک ہونا اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت بلند درجات عطا فرمائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت جاگزی ہیں۔ ہر دور میں علماء، فضلاء، دانشوروں اور عقیدت مندوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کی پردہ کشائی کی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، علماء کرام، مفسرین، محدثین اور مفکرین ہر زمانے میں انسانی شعور کے ارتقاء کے مطابق کچھ نہ کچھ کہتے رہے ہیں، لیکن 1400 سال میں بھی سیرت طیبہ کے کسی پہلو کا احاطہ نہیں ہو سکا۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ یا سیرت طیبہ پر صدیوں سے بے شمار کتب تحریر کی جا رہی ہیں، اور خصوصی بات یہ ہے کہ جس کتاب کو بھی دیکھا جائے اس میں ایک نئی کشش، چاشنی اور گداز ملتا ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ کی زندگی کے حالات و واقعات کے بے شمار پہلو شامل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی لاکھوں کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار اور سپہ سالاری وغیرہ کے پہلو اجاگر کیے گئے ہیں۔ غرض کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا جو نوع انسانی یا امت مسلمہ کے سامنے نہ آیا ہو۔ اس سلسلے میں مجھے بھی شوق ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی طرف توجہ کر کے اظہار تمنا کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی قابل تو نہیں ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ سیرت پاک پر کوئی ایسی کتاب لکھی جائے جس میں روحانی گوشے اجاگر کیے جائیں۔ الحمدللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس گزارش کو شرف قبولیت بخشا۔ میں بہت عرصہ اس سلسلے میں متفکر رہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ تقاضا پیدا کر دیا ہے تو میں کسی طور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو روحانی نقطہ نظر سے بیان کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا اور اس کرم کی ابتدا ہوئی اور کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 میں سے 2 جلدیں مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں مقبول فرمائے اور مجھے یہ توفیق اور ہمت دیں کہ میں مزید 2 جلدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مکمل کرنے کے قابل ہو سکوں۔ اب تک میں نے 27 کتابیں لکھی ہیں اور کسی کتاب کی تحریر کرنے میں مجھے کبھی ذوق محسوس نہیں ہوا۔ جو اللہ تعالیٰ نے دماغ پر انسپائر کیا میں تحریر کرتا چلا گیا، لیکن اس کتاب کو تحریر کرنے کے دوران میں نے یہ عجیب بات محسوس کی کہ ہم ہر سطر تحریر کرتے ہوئے مجھ پر سرشاری کی کیفیت غالب رہی۔ ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کچھ لکھنا سورج کو چراغ دکھانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے 2 جلدیں مکمل ہو گئیں۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اس حصے کا میں نے بغور مطالعہ کیا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی۔ اس زندگی میں ایسی کوئی تکلیف اور اذیت نہ تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دی گئی ہو۔ یتیمی، صدمات، خاندان کا دباؤ، اہل قریش کے ظلم و ستم، مکہ والوں کا بائیکاٹ، حتیٰ کہ جان لینے کی کوشش، یہ وہ ناقابل بیان واقعات ہیں جنہیں میں نے کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول میں جمع کیا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی مختصراً پیش کروں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے بے شمار اذیتیں اور تکالیف برداشت کی۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم کے طفیل میں چاہتا تھا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی سائنسی توجیہ بیان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے ہم سب واقف ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن میری روح کا تقاضا تھا کہ یہ بات بیان کر دی جائے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے میں سائنسی علوم کیا توجیہ پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ چاند کیا ہے، چاند کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں غروب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کو اشارہ کیا تو اس کے ٹکڑے کیسے ہو گئے؟ میرا خیال تھا کہ اگر اس معجزہ کی سائنسی توجیہ پیش کی جائے تو دور جدید کے پڑھے لکھے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ساتھ دیگر غیر مسلم اقوام کو بھی ایک نئی روشنی ملے گی۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، لیکن کنکریوں نے کلمہ کیسے ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کون سا قانون اور حکمت تھی جس کے تحت کنکریوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے تشریف لے گئے تو درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں جھکے، پہاڑوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اقرار کیا، اور کوئی بوٹی، پودا اور پھول ایسا نہ رہا جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار نہ کیا ہو۔ سوال یہ ہے کہ پودے اور درخت کیسے جھک گئے؟ میں نے کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد 2 میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی موجودہ سائنسی علم کی روشنی میں توجہ پیش کی ہے تاکہ سائنسی علوم کے حامل تعلیم یافتہ افراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی۔ سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے کہ جس انسان نے کبھی پڑھا نہ ہو اور مدرسہ میں تعلیم حاصل نہ کی ہو، تسخط کرنا نہ جانتا ہو، اس معزز و محترم ہستی نے قرآن جیسی عظیم کتاب نوع انسانی کو عطا فرما دی۔ قرآن پاک میں ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں: شریعت، تاریخ اور معاد۔ شریعت اس امر سے متعلق قانون ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کیسے گزاریں، کاروبار کس طرح کریں، والدین اور بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کریں، قوم اور ملک کے حقوق کیا ہیں، مسلمانوں کی معاشرت کیسی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا پورا قانون بیان کیا ہے۔ تاریخ، قرآن پاک کا ایک حصہ تاریخ ہے۔ جتنے بھی پیغمبران علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، ان کی اقوام اور ادوار کا تذکرہ اس میں شامل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا تذکرہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں خواب کی زندگی کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں زمان و مکان سے آزاد ٹائم لیسنس، لازمانیت کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں ریفریجریشن اور پریزرویشن کا مکمل قانون اور فارمولا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ قرآن پاک میں تاریخی اعتبار سے جو واقعات اور قصص ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہیں ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ اس فقیر کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے میں عاجز بندہ اس کوشش میں کامیاب ہو جائے۔ قرآن کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے معاد۔ قرآن پاک کا تیسرا حصہ معاد سے متعلق ہے۔ انسان اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا، اس دنیا میں کس طرح اور کیوں آیا، ہر پیدا ہونے والا انسان اس دنیا سے کہاں چلا جاتا ہے۔ اس سائیکل کے بہت سے ادوار ہیں۔ اگر اس کا مختصراً تذکرہ کیا جائے تو ترتیب یہ بنتی ہے: انسان عالم ارواح میں تھا، عالم ارواح کے بعد کتاب المبین میں، کتاب المبین کے بعد لوح محفوظ میں، لوح محفوظ کے بعد بیت المعمور میں، بیت المعمور کے بعد عالم برزخ میں، اور عالم برزخ کے بعد وہ عالم ناسوت میں آ گیا، عالم ناسوت سے عالم اعراف میں، عالم اعراف سے نفخہ سور میں، اور نفخہ سور سے عالم حشر و نشر، عالم حشر و نشر سے یوم المیزان میں، یوم الحساب سے جنت یا دوزخ میں، اور پھر ابد اور ابد اعلیٰ آباد سے منتقل ہو گیا۔ یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ سارے حقائق ابھی تک امت مسلمہ میں نوع انسانی کے سامنے نہیں آئے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے اسلاف یہ باتیں نہیں جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء باطن، اولیاء اللہ، یہ سب باتیں جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے علم کے 2 لفظ ملے، ایک لفظ میں نے ظاہر کر دیا اور ایک لفظ میں نے چھپا لیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پوچھا کہ علم بھی کوئی چھپانے کی چیز ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اگر میں نے یہ لفظ بیان کر دیا تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ انہوں نے یہ علم اس لیے چھپایا کہ عام لوگوں کا شعور اس علم کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ 1400 سال کے بعد نوع انسانی کے شعور میں اتنا ارتقا ہو گیا ہے اور انسان کا ذہن اب وہ چیزیں سمجھنے لگا ہے جو وہ 1400 سال پہلے نہیں سمجھتا تھا۔ مثلا ریڈیو، ٹیلی ویژن، کیمرہ، کمپیوٹر، لاسسکی نظام، مواصلات، سیٹلائٹ نظام کے ذریعے زمین کے اندر اور آسمانوں کی وسعت میں دیکھ لینا وغیرہ وغیرہ۔
اگر صرف 150 سال قبل لوگوں سے یہ کہا جاتا کہ ریڈیو بجتا ہے، ٹی وی پر تصویریں آتی ہیں، ڈش اینٹینا کا نظام ہوتا ہے اور ان چینلز پر ساری دنیا کے پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں، اور یہ کہ کراچی سے امریکہ بات کی جا سکتی ہے اور امریکہ سے پاکستان بات کی جا سکتی ہے، بلکہ ٹیلی فون کے ساتھ تصویر بھی اسکرین پر آ جاتی ہے، تو کوئی یقین نہیں کرتا، چونکہ علم محدود تھا، اس لیے انسانی شعور بھی محدود تھا۔ انسانی شعور محدود ہونے کی بنا پر ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک لفظ جو انسانی شعور کے مطابق ہے وہ ظاہر کر دیا ہے، اور جو لفظ انسانی شعور کی سکت سے باہر ہے وہ میں نے چھپا لیا ہے۔ آج 1400 سال بعد انسانی شعور میں اتنی سکت پیدا ہو گئی ہے کہ اگر کسی بات کو دلیل اور حکمت کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ بات انسان کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حضور کلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب لوح و قلم میں فرمایا ہے، میں یہ کتاب سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے لکھ رہا ہوں۔ یہ کتاب سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے لکھ رہا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اب نوع انسانی کی شعوری سکت اتنی ہو گئی ہے کہ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کہ علم کا ایک لفظ میں نے چھپا لیا ہے کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج ظاہر کیا جائے تو انسانی عقل اسے سمجھ کر اس سے استفادہ کر سکتی ہے۔ آدمی کے اندر کوئی بھی قابلیت اس کی ذاتی نہیں ہوتی، ہر آدمی شاعر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فرد پر اشعار انسپائر ہوتے ہیں تو وہ شاعر بن جاتا ہے، اسی طرح ہر آدمی ادیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی پر ادب انسپائر ہوتا ہے تو وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، توفیق اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ انتہا یہ ہے کہ اگر آپ غور و فکر کریں تو انسان کھانا بھی نہیں کھا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانا کھانے کی اطلاع نہ ملے۔ اگر اس کے ذہن میں پانی پینے کا خیال نہ آئے تو کوئی انسان پانی بھی نہیں پی سکتا۔ اگر دفتر جانے کا خیال نہ آئے تو کوئی انسان دفتر نہیں جا سکتا۔ اگر اس کے ذہن میں شادی کا خیال نہ آئے تو وہ شادی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی 6 ارب آبادی میں کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملے گی جس میں کسی فرد نے اپنی پیدائش سے لے کر موت تک 80 سال کی عمر میں زندگی کا کوئی ایک عمل خیال آئے بغیر انجام دیا ہو۔ کوئی شخص اپنی پوری زندگی میں کسی ایک خواہش، جذبہ یا عمل کو بغیر خیال آئے سر انجام نہیں دے سکتا۔ لوح محفوظ کے قانون کے مطابق ہر آدمی 15 سیکنڈ کے بعد ایک خیال سے دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ 80 سال کی عمر میں 15 سیکنڈ فی خیال کے حساب سے آدمی کا ذہن کروڑوں اطلاعات موصول کرتا ہے۔ ان خیالات کے تابع آدمی کروڑوں میں سے چند امور کو سر انجام دیتا ہے۔ جب آدمی خیال آئے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تو یہ سوال بہت اہم ہے کہ آخر خیال آتا کہاں سے ہے۔ جیسے ریڈیو کی نشریات ایک خاص فریکوینسی پر ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہوتی ہیں، اور جب ریڈیو سیٹ اس فریکوینسی کے مطابق آن ہو جاتا ہے تو اسٹیشن کی لہریں سیٹ پر نشر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زندگی کا کوئی عمل خیال آئے بغیر کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ خیال کہیں سے آ رہا ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ خیال کہاں سے آ رہا ہے۔ تفکر سے معلوم ہوتا ہے کہ خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ انسان کے ذہن کی محدودیت ہے کہ وہ چند خیال فی ہزار وصول کرتا ہے اور ان میں بھی اپنی ذاتی غرض شامل کر کے اس پر عمل کرتا ہے۔ مثلاً بھوک ایک تقاضا اور خیال ہے، اس کے لیے آدمی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ روٹی کھائے۔ اب اس خیال کو مثبت یا منفی طرز فکر پہنانا انسان کا اختیار ہے۔ مثبت طرز فکر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے، جس میں آدمی محنت کر کے روٹی حاصل کرتا ہے، جبکہ منفی طرز فکر شیطنت ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس کے تحت آدمی محنت کے بجائے چوری کر کے روٹی کھاتا ہے۔ خیال کا منبع یا سورس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، حالانکہ انسان کی زندگی بجائے خود اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ خیال نہ آئے تو زندگی منجمد ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،
ہم انسان کی رگ جاں گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ انہو بکل شیء محیط، میں وہ ذات اقدس و اکبر ہوں کہ میری صفات نے تمہارا احاطہ کیا ہوا ہے، تم اس احاطہ سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ ایک دائرہ ہے جس میں انسان کہیں سے آ رہا ہے اور کہیں جا رہا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ علماء باطن کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت یافتہ لوگ کہتے ہیں کہ پوری کائنات اللہ کا نور ہے، یہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بغیر قائم ہو۔ معاد کی یہی تعریف ہے۔ معاد میں عالم ارواح بھی ہے، فرشتوں کی اقسام، جنات اور انسان بھی ہیں۔ معاد ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا کی طرح کروڑوں دنیائیں آباد ہیں اور لاشمار کہکشانی نظام موجود ہیں۔ 7 آسمان، عرش و بیت المعمور کی تفصیلات کا علم ہمیں معاد سے حاصل ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر غور و فکر کیا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات کے لیے نہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کے لیے کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ چاہا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت و نسبت سے چاہا، اور جو پیغام پہنچایا وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق پہنچایا۔ امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مطالعہ کرے، اور اس مطالعہ کے بعد جب یہ حقیقت آشکار ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، تو امت کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کریں۔ ہماری کسی سے دشمنی ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر ہماری کسی سے دوستی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اگر کھانا کھائیں تو اس کے لیے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اگر پانی پئیں تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی اپنی مخلوق کی پیاس بجھانے کے لیے بنایا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کوئی احتیاج نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نہ تو پانی پیتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، اور نہ گھر میں رہتا ہے۔ یہ سارے وسائل اللہ تعالیٰ نے محبت کے ساتھ مخلوق کے لیے پیدا کیے ہیں۔ امت مسلمہ اگر اس بات پر اپنی زندگی قائم کر لے کہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، تو ہم نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر سے واقف ہو جائیں گے، بلکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت منتقل ہو جائے گی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو آپ سب کے ساتھ یہاں پڑھ کر شیئر کر دیا گیا ہے۔ اب میں آپ سب کلاس میں شامل ہونے والے بہن بھائیوں سے یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ آج کے ٹاپک کو سن کر، پڑھ کر آپ کے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے، جو بات آ رہی ہے، جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، یا کوئی پوائنٹ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ رہا ہے، یا کوئی تفکر ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، تو ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک جب شروع ہو رہا تھا تو سب سے شروع میں جہاں سے بات شروع ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ بابا جی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرمایا ہے، اس لیے کسی انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مکمل احاطہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں ہمیں عاجزی سیکھنے کو مل رہی تھی۔ جتنا بھی ہم سیرت کو پڑھیں گے احساس ہوتا ہے کہ ابھی بہت کچھ سیکھنے کو باقی ہے۔ پھر جیسے جیسے ہم آگے جا رہے تھے، اور پھر اسی کے ساتھ سورہ 94 کی آیت نمبر 4 میں یہ ترجمہ ہے، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ جب ہم آگے جا رہے تھے تو ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا تھا کہ سیرت کی محفلیں ہوں، میلاد کی محفلیں ہوں جن میں ہم شامل ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے صرف یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے ہماری محبت ہوتی ہے۔ نہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، نہ ہم نے ان کی آواز سنی ہے، صرف محبت زندہ ہے نا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے
دلوں میں رکھی ہوئی ایک نسبت ہے، اس نسبت اور اس عقیدت کی وجہ سے ہم جو ہیں ان میں شامل ہوتے ہیں، ان سے ایک محبت کا رشتہ رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر آ رہا تھا صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ کا، سب نے اپنے شعور کے مطابق سیرت کو بیان کیا ہے، لیکن انسان کا شعور بڑھتا رہتا ہے۔ ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق اس نے نئے معنی سامنے آتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بابا جی حضور کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ سیرت پر ایسی کتاب لکھی جائے جس میں روحانی گوشے اجاگر ہوں۔ بابا جی حضور تاریخ نہیں لکھ رہے ہیں بلکہ سیرت کا روحانی پہلو سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں۔ پھر اس کے بعد مجھے آگے یہ سمجھ آ رہا تھا کہ بابا جی فرماتے ہیں کہ دوسری کتابیں لکھتے وقت کبھی مشکل محسوس نہیں ہوئی، اس کتاب کی ہر سطر لکھتے ہوئے ہیبت طاری ہو رہی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ادب مانگتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آگے دیکھ رہے تھے، آگے پڑھ رہے تھے، تو یہ سمجھ آئی تھی کہ بابا جی حضور اپنی کتابوں کے ذریعے معجزے کے پیچھے اللہ کے قوانین کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، درخت کا جو ہے سلام کرنا، پہاڑوں کا جھک جانا، تو بابا جی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کائنات مردہ نہیں ہے، کائنات اللہ کے حکم کو پہچانتی ہے۔ ہم بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں بھی یہ پڑھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم آگے جا رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ قرآن کے جو 3 بڑے حصے ہیں ان کا ذکر تھا، شریعت، تاریخ اور معاد۔ شریعت یعنی انسان کو کیسے زندگی گزارنی ہے، تاریخ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلی قوموں سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، اور معاد یعنی ہمارا انجام کیا ہے، واپسی کہاں ہے ہماری۔ میں چاہوں گی کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس میں معاد کے متعلق جو بات ہوئی ہے، آپ پارٹیسپینٹ اس پر کچھ اپنا اظہار خیال کریں۔ جی سعدیہ باجی۔ جی بہت شکریہ۔ ام، اس میں جو خاص طور پہ یہ جو ماد کا ذکر ابھی آپ نے اس میں کیا، تو یہ جتنی ابھی ہم نے پیجز پڑھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا سفر جو جرنلی سمجھا جاتا ہے کہ اچھا ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اب اس کا زندگی کا سفر شروع ہو گیا ہے، یہ ایک حتمی بات نہیں ہے، بلکہ اسی طرح ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم کہیں موجود تھے، اور اس دنیا میں پھر ہم اپنی جو لائف گزارتے ہیں اس کے بعد بھی موت بیسیکلی ایسا نہیں کہ ہمارا زندگی کا سفر ختم ہو گیا، بلکہ ہم کسی اور عالم میں چلے جاتے ہیں۔ تو اور اگر آپ دیکھیں اس کتاب میں بھی بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے عالمین کو بیان کر دیا نا، ہر جس طرح عالم ارواح، کتاب المبین، لوح محفوظ، بیت المعمور، یہ ہر لفظ جو ہے اپنے اندر ایک دنیا کو سمیٹے ہوئے ہے۔ تو ہمیں بیسیکلی یہی، اگر ہمیں اپنی حقیقت کو جاننا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، تو یہ سوال ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سوچیں۔ اور یہ جو ہمارا سفر ہے، کہاں سے شروع ہوا، کہاں آگے جا رہا ہے، اس میں ہم لوگ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ کیا اس میں ہم اپنا جو سفر ہے کہیں اس میں کوئی چینج لا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ، چوائس دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں گائیڈ کر رہا ہوں، یہ تمہیں چیزیں بتا رہا ہوں، انبیاء علیہ السلام تمہارے لیے پیغام لے کر آئے، لیکن تمہارے پاس چوائس ہے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس پہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ جس طرح اس میں ابھی آپ نے ذکر کیا کہ قرآن پاک میں بظاہر ابھی جو ہمیں لگ رہا ہے کہ اچھا یہ سفر، یہ سب چیزیں کہاں لکھی ہوئی ہیں، یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، لیکن ہمارا شعور یا ہمارا فہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کو سمجھ سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم جس کی چیز کے لیے کوشش کرو گے تو میں عطا کروں گا۔ تو ہمیں اس فہم کو سمجھنے کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ فہم عطا کریں۔ بہت شکریہ۔ بالکل سعدیہ باجی، بہت شکریہ آپ کا۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ ٹاپک پڑھ کر، یہ جو پورا ٹاپک جب پڑھا تو مجھے بھی بالکل اسی طرح سے ساری بات سمجھ آ رہی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہماری جو یہاں پر بابا جی نے ایک پیراگراف میں یہ ذکر تھا کہ ہماری زندگی ایک دائرہ ہے جہاں انسان کہیں سے آ رہا ہے اور کہیں جا رہا ہے، لیکن انسان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ پھر جب اس پر غور کیا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ اگر ہمیں
یہ نہیں معلوم تو ہماری زندگی تو بالکل بے مقصد ہو گئی ہے نا، ہمیں تو ایک ایم ہی نہیں رہا نا۔ تو پھر اس کے بعد جب آگے پڑھا تو اسی کے اندر بابا جی نے پھر جواب بھی دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر ایک عمل، ہر ایک سوچ، ہر ایک سانس قرآن کے مطابق تھی، تو مجھے بھی قرآن پاک کے مطابق ہی رہنا پڑے گا، ہر ایک پہلو میں، جس کے ذریعے میں یہ جان سکوں کہ میرا سٹارٹ اور اینڈ کہاں ہے، یعنی میں نے کہاں کیا کرنا ہے، کیا مقصد ہے، اور اسی پہ زندگی کا ایک مقصد بھی جو ہے وہ ہمیں ملے گا۔ جی ہویا باجی۔ مجھے اس سبق سے یہ سیکھنے کو ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ اس میں شریعت کے ذریعے ہمیں عبادات، معاملات، والدین، اولاد، معاشرے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ سیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ تاریخ اور معاد کے موضوعات انسان کو اپنی زندگی کے مقصد، اپنی ابتدا اور آخرت کی جواب دہی پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ، غزوات بہمی، قربانی اور اللہ پر بھروسے کا سبق ملتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، اخلاق، کردار اور طریقہ زندگی کو سمجھ کر اپنی عملی زندگی میں اپنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے علم، غور و فکر اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا حوریہ بجی، بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں قرآن پاک ہمارے سامنے ایک کتاب ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اس کی ایک عملی تفسیر ہے، تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر عمل کر کر ہی ہمیں قرآن پاک کا یہ اصل فہم جو ہے وہ ہم تک پہنچے گا، ہمیں وہ سمجھ آئے گا، اسی سے ہم اپنے مقصد تک پہنچیں گے۔ ابھی یہاں پر الماس بجی آپ کا ہینڈ ریز تھا، جی آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آم، میں کہنا چاہتی تھی، آپ نے ہی وہ بات کر لی تھی۔ اصل میں جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے وہ قرآن پاک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود پوری قرآن کی تشریح بھی ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کی جو کریکٹر ہے اور اسوہ ہے اسی میں ہی زندگی ہے نا۔ تو دوسری چیز یہ جو آپ مات کے حوالے سے فرما رہی تھیں، تو بالکل میں یہی سوچ رہی تھی کہ جیسے کہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں، تو اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ کوئی بندہ اس میں سے گزرے بغیر کبھی نہیں دے سکتا، اور یقیناً انہوں نے اس میں سے گزرے ہیں، اور جیسے کہ بطریق اویسی انہیں حکم بھی ملا یہ بکس لکھنے کا، تو میں بھی یہ عرض مطلب کر رہی ہوں کہ ہمیں بھی کم سے کم اس نگاہ کے ساتھ ہمیں یہ اپنے جو لائف کے پورے سپین ہیں یا درجات ہیں انہیں اسٹڈی کرنا چاہیے، اور اس کے لیے قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور بالکل جس قدر بھی اس میں فوکس ہوگا، جیسے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کی بھی آپ نے فرمائی تھی، تو دن بدن جیسے کہ یہ چیزیں اب منصہ شہود پہ آتی جا رہی ہیں، تو اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم خود بھی اس میں ڈائیو ان کریں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ کس کس درجے سے ہو کر ہم یہاں آئے ہیں، اور جب وہاں ہیں تو آف کورس وہاں ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اعجاز ہے کہ وہ لے کے آئے، پھر انہوں نے ہمیں سمجھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا الماس بجی۔ اسی کے ساتھ ہمارے کوئی اور بہن یا بھائی کچھ بات شیئر کرنا چاہیں آج کے ٹاپک کو لے کر؟ جی نذیر بھائی۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، اس میں تھوڑا اس طرح وہ آ رہا، جیسے بابا جی نے وہ بیان فرمایا کہ شریعت کا جو حساب تھا تو اس حساب سے مطلب ہر چیز میں جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں تو اس میں ہر چیز کا اس کے زندگی میں مل رہا ہے نا۔ تو باقی جو تاریخ کا وہ بات تھا تو ان کو بھی
आल में भी हम लोग उस अंदाज से देख कर समझ सकते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि उस दौर में जो चीज़ हुआ तो बस उसको हम लेकर बैठते। जब कुरान पाक में इस पर आल में गौर करते हैं तो उस अंदाज से मिलता जुलता उसी तरह की चीज़ें हो रही होती है। और तीसरा जो बहुत अहम टॉपिक है, मतलब आम रूटीन में तो हम लोग ये सुना भी नहीं है ना कि जो मियाद का टॉपिक है, तो ये कुरान पाक में बिल्कुल जैसे बाबा साहब ने फरमाया कि ये कुरान पाक में भी बयान हुआ है। तो इसको हमने अपने दुआ भी करना है कि हम लोगों को अता हो जाए, और ऐसे ढूंढने की भी कोशिश करना है कि ये किस तरह मिलता है, किस हिसाब से, मतलब ये बहुत लाजमी है बंदे के लिए, फिर जो है उसके लिए बहुत आसानी होता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर भाई। बिल्कुल, हमें जैसे आपने जिक्र किया, शरीयत हमें ज़िंदगी गुजारना सिखाती है, तारीख हमें अल्लाह पाक के कवानीन और अंबिया के उलूम से मुतारिफ कराती है, और माद हमें अपनी असल, हमारी मंजिल और अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला से हमारे ताल्लुक को शऊर अता करती है। और फिर सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों का कामिल नमूना है। आज के हमारे टॉपिक में यही मेन बात थी, शरीयत, तारीख और मुआद, जिसके मुतालिक अभी हमने सबने डिस्कस किया। जी तनवीर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सीरत पाक के हवाले से ही चंद बातें थी कि सीरत पाक से जो हमें पता चलता है सही बात का, तो वो रूहानी अजमत का ताल्लुक जो है ना, सिर्फ गैर मामूली वाक़यात से नहीं है जो अक्सर सुनते रहते हैं, बल्कि आला इखलाक, रहमत, अदल, सब्र और तवक्कुल और अल्लाह ताला से कामिल वाबस्तगी से। इसलिए अगर सैयदना हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के दावे को अपनी जिंदगी में हकीकत अगर हम बनाएं, तो हमें अपने अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो औसाफ भी पैदा करने होंगे जिनकी तालीम हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें अता फरमाई। कि एक मोजज़े के हवाले से है कि मोजज़ा हमारी अकल को शिकस्त देने के लिए नहीं आता, बल्कि हमारी महदूद अकल को इस हकीकत की तरफ मुतवज्जो करता है जो हमारी अकल से कहीं वसी है। और जब इंसान इस मकाम पर पहुंचता है तो इसे महसूस होता है कि कायनात में जो कवानीन राइज हैं, अल्लाह ताला की कुदरत के मज़ाहिर हैं, वो अल्लाह ताला अपने महबूब के जरिए इंसान को अपनी मार्फत की तरफ बुलाता है। तो सैयदना हुजूर अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का सबसे बड़ा हासिल सिर्फ हयात, हैरत नहीं, बल्कि ईमान, मार्फत, मोहब्बत और शऊरी बेदारी है। यही वो मकाम है जहां ज़ाहिरी इल्म रूहानी शऊर के सामने आकर ये इतराफ़ करता है कि जो कुछ हम जानते हैं वो बहुत थोड़ा है, और जिस ज़ात ने ये सारा निज़ाम कायम किया है, इसकी कुदरत हमारी तमाम हुदूद से मावरा है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुजूर अलैहिस्सलाम के उसवा हसना कामला पर इस तरह अमल करने की तौफीक अता फरमाए जैसे सैयदना हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे आका मुहम्मद पर। बहुत शुक्रिया आपका तनवीर भाई। जी नफीसा बाजी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अली बाबा जी, एक ख्याल आया था कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि ख्याल ना आए तो जिंदगी मुंजमद हो जाएगी। तो इसमें एक ख्याल ये आ रहा था कि सूरज की रोशनी जो है वो भी अगर कम हो जाए तो फिर भी जिंदगी जो है वो मुंजमद हो जाएगी, हरकत जो है वो नहीं रहेगी। तो इसमें ये ख्याल आता है कि सूरज जो है वो भी एक ख्याल है। जैसे हम पढ़ते हैं कुरान पाक में कि कायनात जो है वो अम्र रब्बी है, तो जैसे सूरज जो है वो भी ख्याल की तरह ही है। तो एक ये पॉइंट आ रहा था माइंड में, इस पे मजीद जो है वो अगर आप कर दें, इस्लाह वो रहनुमाई फरमा दें जी। थैंक यू। आज का जब हम ये टॉपिक देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो इसमें जैसे बाबा जी हुजूर फरमा रहे थे कि हर अमल ख्याल की वजह से होता है, लेकिन ख्याल फिर इरादा फिर अमल। अगर ख्याल ना आए तो हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर फिर बाबा जी ये सवाल भी कर रहे थे कि ख्याल आता कहाँ से है।
پھر بابا جی خود ہی اس کا جواب دے رہے تھے کہ خیال کا اصل سرچشمہ اللہ پاک ہیں. اگر ہر خیال اللہ پاک کی طرف سے ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ خیال آتا ہے اللہ پاک کی طرف سے ہے، خیال کو کس رخ پر لے جانا ہے یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے. مجھے اس ٹاپک سے یہی بات سمجھ آ رہی تھی جو میں نے شیئر کی. جی سعدیہ جی. جی، جیسے ابھی آپ نے خیال کا ذکر کیا، اور ادھر بابا جی رحمۃ اللہ نے بھی بتایا کہ کتنے ڈھیر سارے خیال ہمیں آتے ہیں، لیکن ہم ان سب خیال پر جو آتے ہیں ہم عمل نہیں کر پاتے. اب یہ بھی بیان کیا گیا کہ سب خیال ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے خیال جو آ رہے ہیں، تو ایسی کیا بات ہے کہ ہم ہر خیال پر عمل نہیں کر پا رہے، اسی طرح جس طرح خیال آتا ہے ویسے عمل نہیں کر پا رہے، ایک خیال پر عمل کرتے ہیں لیکن بہت ساروں کو اگنور کر جاتے ہیں یا ان پہ عمل نہیں کر پاتے. تو ایسی کیا بات ہے؟ کیونکہ خیال آپ کو آیا اور وہاں سے لے کے اس کا پریکٹیکل ہونا یا اس پہ عمل ہونا، اور کیا ایگزیکٹلی اسی طرح عمل کیا گیا ہے جس طرح خیال آیا تھا یا اس کے اپوزٹ عمل کیا گیا، یہ پورا ایک پروسیس ڈیفائن کرتا ہے. ہمیں اس چیز کو ضرور سوچنا چاہیے. بہت دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں اچھا میرے میں قوت ارادی نہیں ہے، میں نے تو یہ سوچا تھا، ایسے نہیں. لیکن اس کے پیچھے قانون کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ بعض لوگوں کو کوئی خیال آتا ہے اور وہ اس قدر بڑا واقعہ بن جاتا ہے، بعضوں کو بہت سارے خیال آتے ہیں اور ایک بھی واقعہ نہیں بنتا، یعنی کہ وہ وقوع پذیر ہی نہیں ہوتا. تو اس کے پیچھے بھی ہمیں جو ہے وہ جو لاز ہیں یا قوانین ہیں یا جو وجہ ہے، ہمیں اس کو جاننے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. مزید یہ کہ جس طرح ادھر بھی بابا جی رحمۃ اللہ نے قرآن کی آیات کا بھی ذکر کیا، اور یہ جو فرمایا آخر میں کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. تو بیسیکلی تو ایسے ہی ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یعنی کہ انیشیٹ ہوا ہے، بیس اللہ تعالیٰ ہے. پھر جو بھی ہو رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احاطے، اور پھر اس سٹیٹ سے جانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے باہر یا الگ کچھ بھی نہیں ہے. تو ٹو بی آنیسٹ یہ چند پیجز ہم نے پڑھے ہیں، لائک ہاں 5-6 پیجز پڑھے ہیں، لیکن ہر جملے میں تفکر کی جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے. تو بس اسی میں ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جو خیال والی بات ہے کہ خیال اگر کچھ ہم نے کام کر لیا ہے تو کیوں کر لیا، اور کچھ پہ ہم کیوں نہیں کام کر پاتے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا سعدیہ جی. بالکل اب ہم سب مل کر اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ کیسے کیوں نہیں ہوتا. ہم اگر خیال آتے ہیں تو اس پر کچھ پر عمل کرتے ہیں اور کچھ پر کیوں نہیں کر پاتے. جی محسن بھائی. جی بھائی جی، اس میں میں یہ ایڈ کروں گا کہ جو میعاد جیسے ہم نے ابھی ذکر ہوا اس کا، تو وہ اس کا مطلب واپسی ہے. تو اگر واپسی مقام کی تبدیلی صرف نہیں ہوتی، وہ ادراک کی تبدیلی ہوتی ہے. تو ہمارا جو خیال ہے اور ہمارا جو رجوع کرنے کا اصل معیار ہے وہی ہمارا خیال ہے. یہی ریزن ہے کہ ہم اگر مقام کی تبدیلی کی وجہ سے جو ہمارے اندر تبدیلیاں آئیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو خیال کی تبدیلی ہے وہ ہمارے رجوع کرنے کا جو معیار ہوگا تو اسی سے ہی جو ہے نا وہ منسلک ہے. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا محسن بھائی. اسی کے ساتھ ہم سنتے ہیں جی تمیمہ باجی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی بات آتی ہے تو بڑا دل چاہتا ہے کہ انسان اپنا حصہ ڈالے. تو یہ خیال کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو سب سے بیسک جو چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی جو ہم نے بچپن سے سنی ہے وہ یہی ہے، جو قرآن پاک سے ہم نے سنی ہے اور پڑھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں کہ تمام مخلوق جو ہے منسلک ہو جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی منسلک ہیں. تو جب میں اس منسلک کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ جو منسلک ہونا ہے ہم نے بچپن سے سنا تو ہے، لیکن کیا ہم نے اس کو اگلے لیول پر سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ منسلک ہونا کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس منسلک ہونے سے کیا چیز ہمارے اندر اگنائٹ ہوتی ہے. تو بس ہم لوگ ایک طرح سے
روبوٹک اور آٹو ٹیون کے اوپر اس چیز کو ذہن میں رکھ کے اپنی پوری زندگی گزار رہے ہیں، مہینے سال اور پوری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کے اگلے لیول پہ جانے کی کوشش نہیں کی کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں اور جو لاز ہیں اور جو راز ہیں وہ اس میں چھپے ہوں اس منسلک ہونے میں نا۔ تو انسان جب منسلک ہو جاتا ہے، یہ مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان منسلک ہو جاتا ہے تو اس کا خیال، اس کا عمل، ہر چیز اس ہستی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ منسلک ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہاں پہ تو انسان کی اپنی میں ہی نہیں رہتی، وہاں پہ صرف عشق اور محبت ہوتی ہے، اور جہاں عشق اور محبت ہوتی ہے وہاں ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی، صرف دینا ہوتا ہے۔ تو آپ اندھے ہو کے عمل کر رہے ہوتے ہیں، آپ اندھے ہو کے جو ہے اس خیال کو ایز اٹ از قبول کر رہے ہوتے ہیں، آپ سے گناہ کی چانسز بھی بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ آپ کہیں کنیکٹڈ ہیں۔ تو یہ کنیکٹڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور مجھے یہ سمجھ میں آ رہی کہ بابا جی جو کوشش فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ تفکر کر کے حاضر ہو کے سیشن میں بیٹھیں تاکہ ہم لوگ اس منسلک ہونے کو سمجھ سکیں جس کے اندر راز اور حقیقت چھپی ہے اللہ تعالیٰ کی، جس سے یہ سمجھ میں آئے گی کہ ہم واقعی میں کہاں سے آئے ہیں، یہاں پر کیوں آئے ہیں، ہم ہیں کون، ہمارا وجود اس دنیا میں کیوں ہے، اس کا پرپس کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ منسلک ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کریں تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، کوئی بھی بات اتفاق نہیں ہے، یہ پورا ایک انتظامی ایک پورا پروسیس ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں۔ ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری منزل پھر اللہ تعالیٰ ہونا، تو اس کو اگلے لیول پہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور حاضر ہو کے بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو منسلک ہونا ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو معاشرتی علوم والا ہم منسلک سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ بس درود و سلام کر لیا، قرآن پاک پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے، لیکن اگلی بات کیا ہے، ہم اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی چینجز آئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیول پہ سمجھ پا رہے ہیں جس طرح وہ چاہ رہے ہیں اور جس طرح قرآن پاک چاہ رہا ہے، یا ہم بس آٹو ٹیون پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ میرے کچھ الفاظ تھے، سوری بات لمبی ہو گئی، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ تمیم آبا جی، بالکل آپ نے بہت اچھے پہلو کی طرف ہم سب کا دھیان دیا کہ بالکل ہمیں آٹو ٹیون پہ اپنی زندگی نہیں گزارنی، ہمیں حاضر دماغی کے ساتھ فیصلہ کر کے منسلک ہو کر چلنا ہے۔ اور جیسے دیکھ رہے ہیں کہ بابا جی حضور کی تعلیمات ان کی بکس میں بار بار ہمارے لیے یہی لیسن ہے کہ ہمیں جو ہے ادھر رجوع کرنا ہے، منسلک ہونا ہے، اور اپنا جو اصل ایک ہم لوگوں کا مقصد ہے زندگی کا، ہمیں اس کی طرف جانا ہے۔ جی نفیسہ بجی۔ جی ریبا باجی، ابھی سعدیہ باجی کی بات سنی اور تمیمہ باجی کی، تو ایک خیال یہ بھی آیا کہ جیسے سورج جو ہے وہ مادی دنیا کو مطلب روشنی، وہ حرارت، زندگی بخش رہا ہے، تو ہمارے اندر پوری کائنات موجود ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو تفکر کرو، اور جگہ جگہ قرآن پاک میں تفکر کرنے کا حکم ہے، تو ہمارے اندر بھی ایک پوری کائنات موجود ہے۔ تو وہ وہاں یہ خیال آ رہا تھا کہ اندر جو ہمارے حرارت، ہمارے خیال جو ہمیں ملتا ہے، نصیب ہوتا ہے، تو وہ ہمیں روحانی زندگی جو ہے نا وہ بخشتا ہے، ہمیں اس مردہ دلی کی طرف نہیں جانے دیتا۔ تو اس طرح اندر ہماری جو حیات ملتی ہے نا، وہ ہمیں اندر اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی ایک سورج ہے، الشمس ہے، جو علم کی صورت موجود ہے، جو ہمیں زندگی دی ہے ہمیں۔ تو یہ خیال بھی آ رہا تھا، میں سوچا شیئر کرتی ہوں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ آپ کا نفیسہ بجی، بہت زبردست۔ اسی کے ساتھ ہم سنتے ہیں کہ سعدیہ بجی کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ جی، ابھی یہ تمیمہ بات کر رہی تھی نا منسلک ہونے کی، تو یہ جو آخری پیج جب آپ نے پڑھا تو اس میں بھی یہی بیان کیا گیا تھا نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی بیسیکلی حضوری سے منسلک تھا، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے منسلک تھا۔ اس کا مطلب ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہے، تو ہم جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جانیں گے اتنا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی حضوری اور معرفت کی طرف جو چلنے والی راہ ہے، ایک تو ہمیں وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ہمیں ملے گی، اور ہم مزید اس طرف جو ہیں رواں دواں ہوں گے، اور جو خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آئیں گے وہ بھی ہمیں اس مقصد کی طرف لے کے جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کو جانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف بھی تو، حیات مبارکہ بھی تو ہم عام انسانوں کی طرح بہت حد تک اگر آپ دیکھیں کتنا ملتا جلتا سب کچھ تھا نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے، کھانا کھاتے، تکالیف سے بھی گزرے، چاہے وہ غم تھے دنیا کے، بھوک تھی، یا جس طرح جو بھی ایک ہم سیرت طیبہ میں دیکھتے ہیں۔ تو جتنا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت طیبہ کو پڑھیں گے اتنا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ اور ایک اور ماد پہ ایک اور بھی لائن یہاں لکھی ہوئی تھی کہ جو ماد ہے وہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ پیج پہ لکھا ہوا تھا کہ ماد میں عالم ارواح بھی آتے ہیں، فرشتے، جن، انسان، سب کچھ آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں انسان ہوں ٹھیک ہے، لیکن اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے میرا ان سب سے تعلق ہے۔ کس حد تک وہ تعلق ہم اس سب جیسے کہتے ہیں سسٹم کا حصہ ہیں، اب وہ کس طرح ہم جڑے ہوئے ہیں آپس میں، کیسے کائنات کا ایک ذرہ دوسرے ذرے سے مختلف ہونے کے باوجود جڑا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا علم ہے۔ اور ان دا اینڈ تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جڑنے میں ہی ہمیں یہ راہیں اور جو معرفت اور راز اور فہم ہے یہ ہمیں مل سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ابھی تک سائنس بھی ڈسکوریز جب کرتے ہیں تو بیس کہیں نہ کہیں انہوں نے قرآن پاک کی کوئی آیت مبارکہ کو بنایا ہوتا ہے، چاہے وہ کھل کے اس کا اظہار کریں یا نہ کریں، بیس وہیں سے آ رہی ہوتی ہے۔ تو بس یہ عرض کرنا تھا، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا سعدیہ باجی، بالکل نچوڑ یہی ہے کہ ہمیں منسلک ہونا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے آپ نے بات کی تھی کہ سائنس کی بات کی ہے، تو اس میں بھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ جیسے ہم نے یہ پچھلی کتاب پڑھی ہے محمد رسول اللہ جلد سوم، اس میں بابا جی حضور نے کتنی گہرائی میں ہمیں جو ہے سب ایکسپلین کیا ہے کہ ہم لوگ جیسے بھی جو بھی معجزہ تھا قرآن پاک کے ذریعے تھا، جس نبی کے پاس تھا اس کے پیچھے سائنٹیفک جو بھی توجہ تھی، تو یہی ہے کہ اگر سائنس بھی ترقی کر رہی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں قرآن پاک سے ہی ہے، قرآن پاک کے ذریعے ہی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہی اصل فارمولے اور سب چیزیں اللہ پاک کی طرف سے درج ہیں جو ہمیں جو ہے ایکسپلور کرنی ہے۔ جی نذیر بھائی۔ جی باجی، ایک ذہن میں آ رہا تھا، جیسے خیال کے بارے میں بھی بات ہوا، تو مطلب عام روٹین کے حساب سے ہم تھوڑا اس پہ غور کریں تو جب بھی ہمیں مطلب خیال آتا ہے تو اسی اس میں مطلب کچھ وسوسے ہوتے ہیں، کوئی اور چیز، تو ہم اس پر غور ہی نہیں کر پاتے۔ مطلب کوئی چیز آیا ذہن میں فوراً اسی کے پیچھے لگ پڑتے ہیں، تو بیٹھے یہاں ہوتے ہیں ذہن پتہ نہیں کہاں پہ چل رہا ہوتا ہے، اور دفتر میں ہوتے ہیں تو گھر کا خیال گھر میں ہوتے ہیں تو کسی اور جگہ، مطلب ہم اس جگہ پہ حاضر نہیں رہ پاتے۔ مطلب خیال پر اس پر مطلب بہت غور بھی کرنا چاہیے ہمیں، اور خیال تو صحیح آتا ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے بندہ کو ہوتا ہے کہ اچانک اس کا مطلب یہ آگے کی زندگی کا اس کو خیال آتا ہے کہ کل کیا ہوگا، یا پیچھے زندگی کا، مطلب انہی چیزوں میں بندہ الجھتا رہتا ہے۔ تو اس پر جب یکسو بندہ ہوتا ہے نا، حال میں جینے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس خیال کو سمجھ بھی تھوڑا بہت وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اجتماعی خیال ہوتا ہے نا، سب کے لیے اس میں فائدہ ہوتا ہے، تو اس پر جب ہم کوشش کرتے ہیں تو پورا جو ایکو سسٹم ہے وہ بھی ہمارا ساتھ دے رہا ہوتا ہے نا۔ تو جتنے بھی مطلب زیادہ تر لوگ وہ کامیاب ہوئے ہیں تو وہ سب کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، ساری مخلوق کے لیے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے سب کے لیے، تو اسی طرح یہ بھی جب بندہ سب کے لیے سوچتا ہے تو پھر اس پر جو ہے وہ اس چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا نذیر بھائی، بالکل ایسے ہی ہے، بہت زبردست۔ آج کے سیشن میں آپ سب کے ساتھ بہت اچھی بات رہی، سب نے بہت اچھے سے تفکر پیش کیا، ہمیں اس ٹاپک کو مزید گہرائی میں بہت اچھے سے سمجھنے میں بہت زیادہ ہیلپ ہوئی آپ سب کی ڈسکشن کی وجہ سے۔
اور اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو آپ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ سب احباب کا شرکت اور توجہ کے ساتھ اس سیشن میں شامل ہونے پر بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے کو چونکہ ربیع الاول شروع ہو رہا ہے تو ہماری تھرسڈے کلاس میں ہم لوگ نیکسٹ ٹاپک نہیں پڑھیں گے، بلکہ ربیع الاول کے لیے ایک میلاد کی محفل کا انعقاد کیا جائے گا، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب ضرور شرکت کیجیے گا، اور تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ اور بہت شکریہ آپ سب کا۔